آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم بیت القرآن قرآنی قاعدہ الجزء الخامس یعنی پارٹ 5۔ تو اس قاعدے میں ہم نے ڈبل شد سے آغاز کیا ہے۔ سنگل شد تو چوتھے قاعدے میں بچہ پڑھ چکا ہے، تو اب جو ہے ڈبل شد یعنی ایک ہی لفظ میں 2 دفعہ شد آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے یہ ہم نے آپ کے سامنے لکھ کے بتایا ہے المدثر، تو پھر اس کو اکٹھا لکھ کر بھی بتایا ہے۔ اسی طرح المزمل تو الگ الگ بھی بتایا ہے، اکٹھا بھی لکھ کے بتایا ہے، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اس کے بعد ڈبل شد کی قرآنی مثالیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اردو انگلش ترجمے کے ساتھ، اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ ان کی جو مشقیں ہیں اور ایکسرسائزز ہیں وہ ساری ترتیب سے چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد حروف قمریہ اور شمسیہ ہیں کہ اگر قرآنی لفظ پر الف لام آ جائے تو اسے کیسے پڑھنا ہے، اور جو ہے الف لام کا جو لام ہے وہ تلفظ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، انتہائی اہم سبق ہے۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ حروف قمریہ 14 ہیں، حروف شمسیہ بھی 14 ہیں، تو اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ تسلی سے پڑھنا ہے اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو چیزیں رہ گئی تھیں مثلا مد، چھوٹی مد اور بڑی مد، تو اس کو ہم نے اردو انگلش ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے۔ یہ بڑی مد کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، سنگل الفاظ بھی دیے ہیں اور ترجمے کے ساتھ بھی دیے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نون قطنی جو ہے وہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر لکھا ہوتا ہے، وقف کی صورت میں کیسے پڑھنا ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت کیا ہے، یہ انتہائی اہم سبق ہے۔ اور اسی طرح نون ساکن و نون تنوین کے قواعد جو ہیں، اور اس میں جو اصل میں یہاں پر تجویدی قواعد جو ہیں اس کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے، مثلا اظہار کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ادغام کیا ہوتا ہے، اس کی قرآنی مثالیں اردو انگلش ترجمے کے ساتھ، اور اس کا پورا طریقہ جو ہے وہ تحریر ہے انتہائی آسان الفاظ کے ساتھ۔ اور اقلاب کسے کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی میم ہوتی ہے، اس کے کیا قواعد ہیں، قرآنی مثالیں ہیں، اردو انگلش ترجمہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اخفاء جو ہے کہ اخفاء میں جو ہے وہ غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جاتے ہیں، اس کے کیا قواعد ہیں، اس کو کس طرح کن حروف پر جو ہے وہ اخفاء ہوگا، یہ ساری تفصیل اور قرآنی مثالیں اردو انگلش ترجمے کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ۔ آخر میں ہم نے علامات وقف بھی دی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ میم لکھی ہوتی ہے، وقفہ، سکتہ اور مع اور کچھ اور چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کہاں سٹاپ کرنا ہے، کہاں گزر جانا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل سے جو ہے وہ ہم نے بتائی ہے۔ اسی طرح قرآنی کلمات کے رسم الخط میں بھی فرق ہوتا ہے، مثلا میعتن لکھا ہوا اس طرح ہوتا ہے اور میعتن پڑھا جاتا ہے بغیر الف کے، تو اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کی تفصیل یہاں ذکر کر دی گئی ہے۔ آخر میں ہم نے ایام الاسبوع یعنی ہفتے کے دن ذکر کیے ہیں، اور ہفتے کے جو 7 دن ہوتے ہیں ان میں سے یوم الجمعہ پہلا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اسے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور باقی دنوں کو اس کے بعد ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے شہور و سنہ یعنی سال کے مہینے بھی ذکر کیے ہیں، اور اس میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو سرخ رنگ میں رکھا ہے تاکہ بچے کو یہ بھی معلوم ہو جائے اور بچے کو جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے نام بھی آ جائے۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی گنتی کا بھی ذکر کیا ہے، اور گو کہ یہ مکمل نہیں ہے، ہم نے صرف وہ الفاظ ذکر کیے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات بما حوالہ اردو انگلش ترجمے کے ساتھ ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ اور اس قاعدے کے آخر میں ہم نے واحد اور جمع کے قرآنی الفاظ بھی دیے ہیں، مثلا کتابن سے کتبن، کتاب کی جمع جو ہے وہ کتبن ہے، اردو میں کتاب اور انگلش میں جو ہے وہ اسے بکس کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری مثالیں دی ہیں، اس سے بھی بچے کا علم انشاءاللہ بہت بڑھے گا۔ آخر میں ہم نے اسماء الحسنہ دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے 99 نام ہیں، اور ان کو یاد کرنا بہت باعث برکت ہے، اور اس سے جو ہے وہ انسان کی زندگی پر بہت اچھا اور گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو ان تمام الفاظ کو ہم نے قرآن مجید سے لیا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے حوالے بھی دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مثلا یہ هو اللہ، اس کے آخر میں یہ 1 نمبر ہے، تو یہ حاشیہ کا نمبر ہے کہ یہ آیت کہاں سے لی گئی،
اور الرحمن کے اوپر 2 ہے، تو اس کا حوالہ نیچے ہم نے دے دیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے یہ کس مقام سے لیا گیا ہے۔ آخر میں ہم نے قرآنی جملوں کا ذخیرہ ذکر کیا ہے۔ یہ کافی بڑی کلیکشن ہے اور یہ بڑی کمال کلیکشن ہے۔ اس کے اندر ہم نے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آخری سٹیپ استعمال کیا ہے، کیونکہ گزشتہ قاعدے میں ہم نے بچے کو اسماء بھی پڑھا دیے ہیں، ہم نے افعال بھی پڑھا دیے، ہم نے 2 حروف بھی پڑھا دیے ہیں۔ تو اب یہ تیسرا سٹیپ ہے جو کہ جملے کی طرف اور آیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے بڑی انتہائی اہم آیات پورے قرآن سے سلیکٹ کی ہے، جس سے بچے کی تربیت جو ہے وہ کرنا مقصود ہے کہ اس کے اندر ایک اسلامی ذہن جو ہے وہ اجاگر کر دیا جائے۔ تو اس کو بھی ہم نے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ ایک خانے کے اندر جتنی آیت کا حصہ آ سکا ہے آسانی سے وہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی کلیکشن ہے، انتہائی اہم کلیکشن ہے۔ اس کو کبھی بھی صرف نظر نہ کیا جائے، کبھی بھی جو ہے وہ اس کو پڑھانے میں سستی نہ کی جائے۔ یہ بچے کی تربیت پر بہت گہرا اثر چھوڑے گی اور یقیناً وہ خود بھی نیک بنے گا اور اپنے ساتھیوں میں بھی نیکی پھیلائے گا، اور یقیناً گھر والے بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ چیزیں پڑھانے سے اسکول کی پبلسٹی زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی۔ اس قاعدے کے آخر میں ہم نے بنیادی اصطلاحات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ثنایا کسے کہتے ہیں، ثنایا اولیہ کیا ہے، سفلا کیا ہے، رباعی کیا ہے اردو زبان میں، اور اس کا نقشہ بھی ہم نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بنایا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ ہمارے محترم دوست قاری مختار احمد خان سواتی صاحب حافظہ اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، تو یہ ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس کے بعد اس قاعدے کے آخر میں ہم نے مخارج کی ترتیب دی ہے۔ عربی حروف تہجی کے بنیادی مخارج 5 ہیں۔ نمبر 1 جوف، نمبر 2 حلق، نمبر 3 لسان، نمبر 4 شفتین، نمبر 5 خیشوم۔ یاد رہے کہ یہ 5 بنیادی مخارج عربوں کے ہاں ہیں۔ ہمارے ہاں جو بتائے اور پڑھائے جاتے ہیں وہ 17 مخارج ہیں۔ تو ہم نے ایک ہی سبق کے اندر دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں سے مخارج شروع ہو رہے ہیں۔ یہ آپ 1 نمبر دیکھیں، سرخ رنگ میں ہے اور چورس دائرے میں ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ پہلا مخرج جو عربوں کے ہاں ہے، یہ 3 حروف کے لیے 1 مخرج ہے۔ اب یہ نیلے رنگ والی جو تعداد ہم بتا رہے ہیں، یہ پاکستانی اور جو اجمی طریقہ کار ہے، یعنی جو 17 مخارج ہیں اس کو شو کرتا ہے۔ یعنی عربوں کے پہلے مخرج میں یہ صرف 1 ہے۔ تو دوسرا عربوں کا جو مخرج ہے وہ حلق ہے، تو اس میں 6 حروف کے لیے 3 مخارج ہیں، ایک وہ، یہ 4 ہو گئے۔ تو اسی طرح باقی جو ہیں وہ ہم نے 17 2 صفحات پر مکمل کر دی ہیں، جو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے، 5 عربوں والے بھی اور 17 جو ہیں وہ پاکستانی انداز بھی۔ آخری بات جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآنی قاعدے ہم نے اس لیے ڈیزائن کیے ہیں کہ بچوں کو قرآن سے جوڑا جائے، تو چونکہ اس کے بعد بچوں نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، تو ترجمے کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے جو مصباح القرآن قرآن پاک کا ترجمہ تیار کیا ہے جناب محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ کی زیر نگرانی، جو کہ اس مصباح القرآن کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس سسٹم کو علامات کے ذریعے چلایا ہے بغیر عربی گرامر کے۔ تو انہوں نے جو علامات کا سسٹم متعارف کروایا ہے وہ معلم القرآن اور مفتاح القرآن 2 کتابیں ہیں۔ مفتاح القرآن کے پہلے 5 اسباق یہاں پر ہم نے اس قاعدے میں بطور نمونہ پیش کیے ہیں، تو امید ہے اس سے بچہ جو ہے وہ علامات سے کافی متعارف ہو جائے گا اور اس کو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قاعدے چونکہ ہم نے تو اپنی مرضی سے تیار کیے ہیں، ہم نے پہلا قاعدہ جو ہے وہ پلے گروپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے، تو ترتیب سے یہ 2 کلاس تک کا جو ہے یہ 5 قاعدے نصاب تعلیم ہیں۔ لیکن اگر کسی محترم، کسی صاحب علم و فضل پرنسپل کو یہ مناسب نہ لگے تو اس کو کھلی اجازت ہے کہ وہ پہلے قرآنی قاعدے کو پارٹ 1 کو
प्ले ग्रुप में पढ़ाने की बजाय वो इसे नर्सरी में पढ़ाएं, वो चाहें तो इसे प्रेप में पढ़ाएं, वो चाहें तो इसको 1 क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड मुतारफ़ करवाया है उसमें हमने इसको प्ले ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया है, और हमने इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ये कायदा प्ले ग्रुप के लिए, ये नर्सरी के लिए, ये प्रेप के लिए। हमने इसको पार्ट 1, 2, 3 कर दिया है। तो आपके पास खुली ऑप्शंस मौजूद है, आप इसको जिस क्लास से चाहें इसको आगाज़ कर सकें। तो बेहतर तो ये है कि इसे प्ले ग्रुप से स्टार्ट किया जाए। अगर आप इसे मुनासिब ना समझें तो नर्सरी प्रेप से लाजमी शुरू कर लें, इससे इसे मज़ीद लेट ना करें। ये अगरचे लहदा बात है कि ये कुरानी कायदे ऐसे हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के अफराद के लिए यकसां मुफीद हैं, और ये स्कूल्स के लिए भी मुफीद हैं, मदारस के लिए भी मुफीद हैं, मसाजिद के लिए भी मुफीद हैं। अल्लाह की फ़ज़ल से कोई भी मुसलमान इससे हकीकी फ़ायदा उठा सकता है, और कोई भी इससे रूगर्दानी नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिससे इसको फ़ायदा हासिल ना हो। तो असल बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्ले ग्रुप का 2 क्लास जो है ये कुरानी कायदे तरतीब से 5 पढ़ाए जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आगाज़ में पहले 3 कायदे बैक वक़्त भी 3 क्लासों में स्टार्ट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में बुनियादी चीज़ हुरूफ तहज्जी है, और तीसरा कायदा जो है वो पिछले 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो तीनों कायदे बैक वक़्त भी शुरू किए जा सकते हैं, और फिर तरतीब से चौथा और 5वां भी आगे तरतीब से पढ़ाया जाएगा। तो अगली बात हम आपको इंतहाई अहम ये बताना चाहते हैं कि तीसरी क्लास के लिए हम किताब सजेस्ट करते हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ताहिर साहब की मुअल्लिमुल कुरान, जिसमें 15 अलामात कुरानी के असबाक हैं, और उसके बाद चौथी और 5वीं क्लास के लिए हम सजेस्ट करते हैं मिफ्ताहुल कुरान, जो कि मौजूद है, और इस किताब को हमने एक्सटेंड भी किया है। ये 200 सफ़ात पर हम इसे ले गए हैं, तो इसके 100 सफ़ात चौथी क्लास में पढ़ा दिए जाएं, और 100 सफ़ात इसके 5वीं क्लास में पढ़ा दिए जाएं। तो इस किताब में 36 अलामात के असबाक हैं, जो कि पूरे कुरान मजीद की अलामात पर मुश्तमिल हैं। तो इसके पढ़ने के बाद बच्चे के लिए कुरान मजीद को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आपको इंतहाई अहम बात ये बताना चाहते हैं कि 6ठी क्लास से बाकायदा तर्जुमा कुरान का आगाज़ फरमाएं। 6ठी क्लास में पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 5 तक पढ़ा दें, मिसबाहुल कुरान जिल्द अव्वल मुकम्मल। और 7वीं क्लास में पारा नंबर 6 से लेकर 10 तक मिसबाहुल कुरान जिल्द 2 मुकम्मल पढ़ा दें। उसके बाद 8वीं क्लास में पारा नंबर 11 से लेकर 15 तक मुकम्मल जिल्द सोम पढ़ा दें। और इसके बाद 9वीं क्लास में आप चौथी जिल्द पारा नंबर 16 से लेकर 20 तक पढ़ा दें। 10वीं क्लास में आप पारा नंबर 21 से लेकर 25 तक मुकम्मल पढ़ा दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह निसाब जो है वो 10वीं तक मुकम्मल तैयार है। हमने इसके लिए आपको अच्छी तरह मालूमात दे दी हैं। अब मज़ीद आप अपनी तहकीक कीजिए और अपनी सवाबदीद पर जो आप मुनासिब समझें अपने लिए सिलेक्ट फरमाइए। इदारा बैतुल कुरान आपके लिए, आपके घर वालों के लिए और हर मुसलमान के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत से जोड़े, हमारा उससे ताल्लुक़ कायम रखे। जब तक ज़िंदा रहें इस्लाम पर कायम रहें, जब मौत आए तो ईमान पर आए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाहु फ़ीकुम।